دیکھیں گے قضات کی کتاب اور اس کا 6واں باب۔ اس کتاب میں ہم اسرائیلیوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں اور اس میں ان کے انجام اور اپنے زندہ خدا کی وفا کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا وفادار ہے، اور اسرائیلیوں کی بے وفائی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں کس طرح سے خدا سے بے وفائی کرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اظہارثانی میں رہتے ہیں اور تکلیفوں میں بھی رہتے ہیں، لیکن خدا زندہ ہے اور وہ ان کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات اور کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابھی ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے قضات کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور یہ مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں ہوا اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائیں بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے، اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہم سب پر ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اگر میں اس حوالہ کو پڑھوں تو یہ واقعہ جو ہے 2 سے 3 ابواب میں ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم، شکریہ آپ کھڑے ہوئے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بدی کرتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کیا کرتی ہے؟ بدی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی حکم عدولی کرتی ہے، خداوند کے احکامات پر نہیں چلتی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ خدا جو ہے، جب ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو ہمارے دشمنوں کو ہم سے زیادہ فتح بخشتا ہے۔ جب خدا کے ساتھ ہم نہیں چلتے تو خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر بھیج دیتا ہے کہ وہ فتح حاصل کر سکے، اور جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا ہمیں فتح دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کی ہے؟ بدی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور خدا نے کیا کیا؟ ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر کیا ہوا؟ غالب آ گیا۔ وہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر جس سے خدا محبت کرتا ہے، جو خداوند کی لاڈلی قوم ہے، ان پر غالب آ گئی۔ کون؟ مدیانی جو ہے۔
وہ خدا کی قوم پر غالب آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ غالب کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی, انہوں نے بدی کی. جیسا کہ ہم نے اس حوالہ کے آغاز میں دیکھا کہ انہوں نے کیا کی ہے؟ بدی کی ہے. گناہ خدا کو پسند نہیں ہے, بدی خدا کو پسند نہیں ہے, نافرمانی خدا کو پسند نہیں ہے, بے وفائی خدا کو پسند نہیں ہے. اس لیے خدا نے ان لوگوں کو جو خدا کی لاڈلی قوم ہے کس کے حوالہ کر دیا؟ ان کے دشمنوں کے حوالہ کر دیا. اور ان کے دشمن جو ہیں ان کے اوپر کیا آ گئے ہیں؟ غالب آ گئے ہیں. اور جب آج کا انسان بھی جب خدا کے حکموں کو نہیں مانتا, جب خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں چلتا, اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ نہیں دیتا, تو پھر ہمارے دشمن جو ہے, ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے. اور ابلیس پھر ہم پر غالب آتا ہے. لیکن خدا کو اگر ہم دوبارہ پکارتے ہیں تو خدا پھر ہماری دعا کو بھی سنتا ہے. ہاللویا. پھر خدا ہماری دعا کو بھی سنتا ہے. یہوہ میں پکارتا ہاں میرے وال تو چھیتی آ. جیسے خدا کا بندہ داؤد نویس خدا ان کو پکارتا ہے, اسی طرح سے بہت سے سرما, بہت سے خدا کے لوگ جو خدا کو پکارتے ہیں ایمان سے, تو خدا ان کے درمیان میں آ جاتا ہے اور خدا ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے. ہمارا خدا ایسا نہیں کہ ہماری دعا کو سن نہ سکے, اور وہ ہماری دعا کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے. وہ کوئی معبود بت سا نہیں ہے کہ جو تراشی ہوئی مورت ہے جس کے آگے ہم پکارتے ہیں اسے, اس کو بلاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا سنے, لیکن وہ سنتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری, کس کے ہاتھ کی؟ انسان کے ہاتھ کی بنائی گئی کاراگری ہے. لیکن خدا وہ ہے جس کو انسان کو جس نے بنایا اور پوری دنیا کو بھی اس نے خلق کیا ہے. وہ خدا ہے جو ہماری دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو یہ اسرائیلی تھے وہ خستہ دل ہو گئی. کن سے؟ مدیانیوں سے, کہ یہ کیا ہے, انہوں نے تو ہمارے جو جگہ ہے, ہمارے مال معاشی جو ہے, ہماری جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں, ہماری فصلوں پر اور ہماری بھیڑ بکریوں پر, ہمارے مال پر قبضہ کر لیا ہے. جب بھی فصل ہوتی ہے تو یہ ہم پر چڑھ آتے ہیں اور ہماری ساری فصل کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. یہ کب ہوا؟ جب خدا کی نافرمانی ہوئی. اگر ہم آدم کو دیکھیں, ہوا کو دیکھیں, تو انہوں نے کیا کی ہے؟ نافرمانی کی اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. کیونکہ خدا بدی کو پسند نہیں کرتا, خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. تب بھی انسان نے گناہ کیا, نافرمانی کی, خدا کا حکم نہ مان کر. اور یہاں پر بھی کیونکہ خدا بدی سے نفرت کرتا ہے, خدا بدی کو پسند نہیں کرتا, خدا بدی کرنے والے انسان کو تو پسند کرتے. ویسے کہتے ہیں نا لوگ کہ خدا گنہگاروں کے لیے آتا ہے, خدا گنہگاروں کے لیے آیا ہے, خدا گنہگاروں کے لیے آیا, لیکن گناہ سے خدا کو نفرت ہے. وہ اس لیے آیا کہ جو رابطہ ٹوٹ گیا تھا, منقطع ہو گیا تھا, خدا اور انسان کا اس کو بحال کر دیا جائے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا. 6 آیت میں لکھا, سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے. اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. کس سے فریاد کرنے لگے؟ خداوند سے دعا کرنے لگے خداوند کے آگے کہ خداوند تو ہی ہے, ہمیں بچا, ہم سے غلطی ہو گئی. جب غلطی ہو جاتی ہے, جب اقرار کرتے ہیں, تو خداوند پھر ہم پر رحم کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند ہم پر رحم کرتا ہے. پھر آگے لکھا کہ اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے, تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا.
پھر خدا نے کیا کیا ہے؟ ایک نبی کو بھیجا. کن کے پاس؟ مدیانیوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس ایک نبی کو بھیجا. اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا. کیا تمہیں معلوم نہیں، بھول گئے تم کہ میں نے ہی تمہیں مصر کی غلامی سے باہر نکالا، اور تم اس بات کو بھول چکے ہو. میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا. میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک تم کو دیا. خداوند نے کہا، خدا کے فرشتہ نے وہاں پر بیان کیا کہ خدا یہ فرماتا ہے، ان کو بتا کہ میں نے ہی تمہیں اس جگہ سے جہاں پر تم غلام تھے، جہاں پر تمہیں ستایا جاتا تھا، وہاں سے نکالا اور تمہیں یہ ملک دیا، لیکن تم نے نافرمانی کی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے. اور آگے اگر ہم چلیں تو خدا کا فرشتہ پھر آتا ہے کس کے پاس؟ جدعون کے پاس آتا ہے. ہاللویا. خدا نے ایک بندہ ان کی رہائی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے مقرر کیا، جس کا نام کیا ہے؟ جدعون. وہ کس کا بیٹا تھا؟ یواس کا. اس کے باپ کا نام یواس، اور وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے. ہاللویا. خدا کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے. لیکن اسے ابھی یقین نہیں ہے کہ خداوند واقعی مجھے چن رہا ہے اپنی خدمت کے لیے. جدعون نے اسے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب ہاتھ سے کیوں گزرے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا نے اسی قوم میں سے اس بندہ کو چنا کہ یہ خدا کے لوگوں کو اس عذاب سے، اس غلام، اور اس بندہ کو خدا نے چنا کہ مدیانیوں کے ہاتھ سے اور امالیکیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل قوم کو چھڑائے. اور وہاں پر فرشتہ اسے آ کے کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہاتھ سے جو ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں؟ یہ کس لیے ہیں؟ اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو سب عجیب کام ہیں وہ کہاں گئے، جو ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا، خدا نے ہمیں اس طرح سے چھڑایا، اور خدا کس طرح سے ہمارے ساتھ ساتھ رہا، اور مصر کی غلامی سے خدا نے ہمیں باہر نکالا. پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا. وہ کہتے کہ اب تو ہمیں خداوند نے چھوڑ دیا. پہلے تو وعدے جو ہیں خدا نے جو کیے تھے وہ میں سنتا آ رہا ہوں کہ وہ پورے ہو رہے ہیں، اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا. کہ اب خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا. جیسے کہ پہلے ہم نے سنا کہ خدا نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کی ہے؟ بدی کی ہے، نافرمانی کی ہے، خداوند کی حکم عدولی کی ہے. خداوند کے نام کو جلال دینے کی بجائے وہ دوسری چیزوں کی طرف بڑھتے گئے جو کہ گناہ کی طرف ان کو لے کے جا رہا تھا. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن جب انہوں نے فریاد کی ہے تو خداوند نے اپنا بندہ وہاں پر بھیجا، اپنا نبی بھیجا، جو ان کو بتائے کہ خدا کیا کہتا ہے، کہ خدا نے ہی تمہیں مصریوں کی غلامی سے باہر نکالا. اور پھر خدا ایک بندہ کو مقرر کرتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جدعون، جس کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور خداوند کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ مشکلات، یہ ہاتھ سے ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ اور پھر آگے لکھا ہے، تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا. ہاللویا. جو زور خدا نے اسے دیا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تو اسی زور میں جا، جو زور خدا نے تجھے دیا ہے
اسے استعمال کر اور مدیانیوں کو چھڑا، مدیانیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ وہ سوال کرتا ہے، خدا کہتے ہیں کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ جسے خدا بھیجے اس کے ساتھ خدا موجود ہے، ہاللیلویہ۔ جسے خدا بھیجتا ہے اس کے ساتھ خدا بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ، حوصلہ رکھ، ہمت رکھ، مضبوط ہو جا۔ اس نے اس سے کہا، اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ پھر اس نے سوال کیا کہ میں کیا کروں، کس طرح سے اسے بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں غریب ہوں، ٹھیک ہے، اور میں گھرانے میں سے، اپنے خاندان میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ ہاللیلویہ۔ اب مدیانیوں کی جو قوم ہے، مدیانی جو ہیں وہ ریت کے ذروں کی طرح تھے، کبھی اتنے زیادہ تھے جن کو مار گرانا بہت مشکل تھا۔ اگر کوئی سوچے بھی تو انسان جو ہے، انسان کی سوچ جو ہے وہ یہیں تک ہے کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ 24,000 بھی ہیں تو ان کو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور خدا سے بھیجتا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے، لکھا ہے خداوند نے اسے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا۔ ضرور، اس کا مطلب کہ لازمی، میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تم مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ ہاللیلویہ۔ ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو۔ تب اس نے اس سے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا، اس کا تو مجھے نشان دکھا کہ واقعی یہ بات سچ ہے، مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اب ہدیہ بھی وہ نکال رہا ہے خدا کے لیے، کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اپنا ہدیہ نہ نکال لوں، تو یہاں پر ہی رہ۔ اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آ نہ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کہتے ہیں میں ٹھہرا رہوں گا جب تک تو واپس نہ آ جائے، لیکن وہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ خدا کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تب جداؤں نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ اس نے شکر گزاری گزرانی ہے۔ تب خدا کے فرشتہ نے اسے کہا، اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کا انڈیل دی۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اس آسا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور پھر لکھا کہ اور جداؤن نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، سو جداؤن کہنے لگا، افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا، کہ اس نے پہچانا نہیں۔ میں نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا، اس پر افسوس ہے کہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ جسے خداوند یہ کہہ دے، جس سے ہم کلام ہو، تو پھر وہ مر نہیں سکتا، اسے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں کچھ دنوں پہلے بھی اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یوحنا جب پتمس کے جزیرہ میں تھا تو خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو ڈر مت، تو خوف زدہ نہ ہو، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔
हालेलुया। जब मुसीबत में खुदा हमारे साथ होता है तो हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। हालेलुया। हमें कोई भी मार नहीं सकता। यहाँ पर भी खुदा के बंदा के साथ कलाम हो रहा है और खुदावंद बात कर रहा है कि क्या कहता है कि तेरी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह भी जब अपने शागिर्दों में आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि तुम्हारी सलामती हो। हम गुजरे दिनों में इस मैसेज को भी सुन रहे थे, जब मसीह मुर्दों में से जी उठा और जीने के बाद जब जी उठा है तो फिर वो अपने शागिर्दों में भी जाता है और जब जाता है तो उन्हें क्या कहता है, तुम्हारी सलामती हो। खुदा हमारी सलामती चाहता है। खुदा जिससे मोहब्बत करता है, खुदा उसकी क्या चाहता है, सलामती चाहता है। और उन्हें कहता है कि खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं। हालेलुया। तू मरेगा नहीं। यहाँ पर अभी तो जिस्मानी बात हो रही है, लेकिन यीशु मसीह जिस भेद की बात कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी है। हालेलुया। वो अपनी सलामती है कि तू मरेगा नहीं, खौफ ना कर, मैं मौत पर गालिब आया हूं। हालेलुया। मैं मौत पर गालिब आया हूं। फतह यीशु मसीह के नाम की है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर फिर वो आगे जाकर फिर जो है एक और निशान मांगता है कि ऐ खुदावंद, जब एक जगह पर मैं ऊन का टुकड़ा रखूं, वहां पर ओस जो है वो ना गिरे। पहले कहते हैं कि वहां पर ओस गिरे, दूसरी जो जगह है वो खुश्क रहे। तो जैसे ही वो रात गुजरती है, सुबह देखता है तो वो जो ऊन का टुकड़ा होता है जहां पर रखा होता है वो गीला होता है और वो उसे निचोड़ता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदावंद ही उससे बात कर रहा था, खुदा ही है जो उससे कलाम कर रहा था और ये बात सच है। फिर उसने कहा कि अब ऐ खुदावंद ऐसा हो कि ये ऊन का टुकड़ा जो है वो खुश्क रहे और दूसरी सारी जमीन जो है वो गीली हो जाए। तो इसी तरह से ही होता है, खुदावंद उसे निशानात देता। वो चाहता है कि मुझे कोई निशान मिले कि वाकई ये बात सच है कि खुदा मेरे साथ है, और उसको ये निशान मिलता है कि वाकई खुदा उसके साथ है। हालेलुया। खुदा उसके साथ है। इसी तरह से फिर हम आगे चलें तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उसने वहां पर मदयानियों के हाथ में से जब बनी इस्राएल को छुड़ाना था तो वो क्या करता है कि यहाँ पर अगर हम देखें 7वें बाब में लिखा है, तब खुदावंद ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदयानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। हालेलुया। कि तेरे लोग जो है बहुत ज्यादा, मैं मदयानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करें, कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। जैसे इंसान कहता ना आज भी कि मेरे अंदर बड़ा जोर सी लड़ाई में आप ही जीते हैं। हाँ जी। हाँ, कोई भी काम करता है तो कहता है कि मैं अपनी अक्लमंदी नाल अपनी हिकमत ना कीता। ठीक है। इसी तरह से खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि बनी इस्राएल कहे कि हम अपने हाथ से बचाए गए। खुदा हमारे साथ नहीं था, हमने अपनी कुव्वत से ये जंग लड़ी है, हमने खुद जो है अपने आप को बचाया है। फिर खुदा ने उसे कहा कि नहीं, तू इतने ज्यादा लोगों को नहीं लेकर जाएगा, सो तू अब लोगों में सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासान हो वो लौट कर कोहे जलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए। इसका मतलब है 22,000 जो लोग जो हैं वो वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशान है, कोई डरता है, घबरा रहा है, क्योंकि खुदा का ऑर्डर था कि तूने इतनी फौज जो है, इतने लोग नहीं लेके जाने। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई तरसान है और हरासान हो वो लौट कर कोई जलाद को वापस चला जाए। तो वहां पर कितने लोग वापस चले जाते हैं? 22,000 लोग वापस चले जाते हैं और 10,000 बाकी रह गए। हालेलुया।
اس کا مطلب ہے کہ 32,000 لوگ تھے، 32,000 لوگ تھے، جن میں سے 22,000 واپس چلے گئے اور 10,000 رہ گئے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ایک چشمہ پر جانے کے لیے خدا نے کہا کہ تو ان لوگوں کو اس چشمہ کے پاس لے کر جا، اور پھر یہ جب لوگ پانی پیئیں گے، جیسا کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے 7ویں باب کی، سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کے طرح پیے، اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے، جیسے کچھ لوگ پیتے ہیں، کتے جیسے پیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے اگر پیئے ان کو الگ کر دے، اور جو گھٹنوں کے بل ہو کر گھٹنے ٹیک کر پانی پیتے ہیں ان کو الگ کر دے، اور جتنے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اسے پیتے ہیں ان کو الگ کر دے، اور پھر جتنے اپنے ہاتھوں سے پانی پیتے ہیں گھٹنے ٹیک کر، ان کو خدا کا بندہ الگ کرتا ہے۔ وہ کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ 300 لوگ نکلتے ہیں، اور ان کو خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو تو اپنے ساتھ وہاں پر جنگ کے لیے لے چل۔ 300 لوگ، اور ہم نے دیکھا مدیانی جو ہے وہ ریت کے ذروں کی طرح ہے۔ اگر ہم یہ پورے واقعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ابواب جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، اس سے اگلا چیپٹر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا ان کو فتح دیتا ہے۔ اگر میں پورے چیپٹر پڑھوں گا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ تو وہ 300 لوگ جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ جدعون کے پاس، اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں نرسنگے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہم نے دیکھا کہ مٹکا بھی ہوتا ہے، مٹکا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور مشلیں بھی، مشال جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور شارٹ میں کروں گا کہ جب یہ اس طرح سے جاتے ہیں، 100 لوگ ایک طرف جاتے ہیں، 100 لوگ ایک طرف جاتے ہیں، 100 لوگ ایک طرف جاتے ہیں، 3 غول بنائے جاتے ہیں، اور جدعون کہتا ہے جب میں نرسنگے کا کہوں گا تب تم نے نرسنگا بجانا ہے، جب میں مٹکے کا کہوں گا گرانا ہے تو تم نے گرانا ہے، اور جیسا وہ کہتا ہے اسی طرح سے وہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ خدا ان کو فتح دیتا ہے، ہاللویا، خدا ان کو فتح دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ سے ان کو بنی اسرائیل کو فتح مل جاتی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا، ہاللویا، خدا ان کے ساتھ تھا، اور ان کے 2 سرداروں کو بھی وہ پکڑ لیتے ہیں، اور فتح کن کی ہوئی؟ جدعون کی، اور وہ نعرہ لگاتے ہیں یہوہ کی اور جدعون کی تلوار، یہوہ کی اور جدعون کی تلوار، یہ نعرے لگاتے جاتے ہیں، اور خداوند انہیں فتح دے دیتا ہے، ہاللویا، ہاللویا، کیونکہ جدعون کی خدا کی طرف سے سورما تھا، ہاللویا، خداوند کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اسی لیے لوگ بھی یہ نعرے لگاتے ہوئے، وہ 300 لوگ جن کو خدا نے چنا کہ یہ لوگ جائیں گے تیرے ساتھ اور فتح تیری ہوگی، ہاللویا، خدا اپنے لوگوں کی جنگ جیتتا ہے، ہاللویا، خدا ان کو جیت دیتا ہے، خدا انہیں فتح دیتا ہے۔ اور یہاں پر کن کی فتح ہوئی؟ اسرائیلیوں کی فتح ہوئی، کیونکہ یہ اسرائیل کی طرف سے گیا تھا، اور خداوند کے آگے انہوں نے فریاد کی، اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور خدا نے ان کی آواز کو سنا۔ اگر ہم زبور دیکھیں 26 تو وہاں پر لکھا ہے بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، ہاللویا، بدکرداروں کی جماعت سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ خدا تو گناہگاراں واسطے آیا ہے، خدا نے عقل دیتی،
اب خداوند یسوع مسیح بار بار نہیں آئے گا آپ کے لیے صلیب پر لٹکنے کے لیے، مصلوب ہونے کے لیے۔ ایک بار اس نے آنا تھا مصلوب ہونے کے لیے، اب دوبارہ وہ جلال میں آئے گا۔ ہاللویا۔ خدا کے کلام میں لکھا، مکاشفے کی کتاب میں اس کے 22ویں باب میں لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خداوند آپ کے ساتھ رہیں تو خداوند کی فرما برداری میں چلیں، خداوند کے آگے دعا کریں اور خداوند کے نقش قدم پر چلیں۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر صدر عدالت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو وہاں پر عدالت میں کھڑا نہ ہونا پڑے، پھر سوچیں کہ کیا جواب دیں گے۔ اگر خداوند کی فرما برداری میں چلیں گے، جیسے وفادار خدا ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ بھی وفاداری کے ساتھ چلیں گے، بڑی تابعداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو پھر آپ زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کو زندگی کا تاج دے گا۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس زمین پر آیا ہے وہ اس زمین سے، اس دنیا سے ضرور جائے گا، لیکن آپ فکر کریں آنے والی زندگی کے لیے کہ ہم اس زندگی کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ابدی ہلاکت میں تو ضرور جائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ آپ ابدی ہلاکت میں جائیں۔ میرا ایمان ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے۔ ہاللویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہاللویا۔ خدا ان کی تعریف و دعا کرے۔